اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 2۔ جہاں تک شہاب الدین غوری کے مرکزی شہر تگین آباد کا تعلق ہے تو یہ بڑا پرانا شہر تھا۔ قندھار کے آس پاس بست شہر کے مشرق کی جانب یعنی قندھار کے جنوب مشرق میں ایک علاقے کا نام رخج ہوا کرتا تھا۔ مشہور انگریز مورخ لی اسٹرینج لکھتا ہے کہ قدیم دور میں رخج کا یہ علاقہ شاداب و سرسبز اور پیداوار میں معروف تھا۔ وہاں بھیڑیں پالی جاتی تھیں اور اون کثیر تعداد میں برآمد ہوتی تھیں۔ اس وجہ سے اس علاقے کا خزانہ بھرپور رہتا تھا۔ عرب اس علاقے کے مرکزی شہر کو بنجوے کے نام سے پکارتے تھے، لیکن مقامی طور پر اس کا نام پنجوائی تھا، یعنی 5 ندیوں کی سرزمین۔ ان علاقوں میں حالیہ دور میں ایک شہر بکر آباد ہوا کرتا تھا۔ یہ قندھار کے جنوب مشرق میں تھا۔ وہاں سے ایک سڑک غزنی کو جاتی تھی تو دوسری سبی کو۔ غزنی وہاں سے 12 منزل پر تھا اور سبی 6 منزل پر تھا۔ سبی کی جانب پہلی منزل پر یہی مقام بکر آباد تھا اور مورخین کا خیال ہے کہ یہی بکر آباد پرانے دور میں تگین آباد تھا۔ تگین آباد غوریوں کے عہد یا عروج میں بڑا مرکز تھا۔ شہاب الدین غوری نے اسے اپنا مرکز اس لیے بنایا تھا کہ پہلے غزنی شہر پر اس کا قبضہ نہ تھا۔ تگین آباد میں قیام کرنے کے بعد وہ غزنی پر آسانی سے حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر سکتا تھا، اور بعد کے دور میں ایسا ہی ہوا۔ غوریوں نے غزنی پر بھی قبضہ کر لیا۔ بہرحال شہاب الدین غوری ایک روز اپنے قصر کے بڑے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے ایک طرف اس کے وزراء میں سے ضیاء الملک محمد عبداللہ سنجری، عبدالجبار گیلانی، اس کے بعد اس کے سالار اعلیٰ علی کرواخ اور حسین خرمیل بیٹھے ہوئے تھی۔ دوسری قطار میں شہاب الدین غوری کے علاقوں کے قاضی القضات نظام الدین بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نائب قاضی شریف الدین ابو بکر تھے جو نظام الدین کے بیٹے تھے، اور اس کے بعد شہاب الدین کے لشکر کے قاضی شمس الدین بلخی بیٹھے ہوئے تھے۔ تیسری قطار میں شہاب الدین غوری کے غلام بیٹھے ہوئے تھے جنہیں وہ اپنی اولاد کی طرح پیارا اور عزیز خیال کرتا تھا۔ سب سے پہلے تاج الدین یلدوز تھا، اس کے بعد ناصر الدین قباچہ، اس کے بعد قطب الدین ایبک، اور اس کے بعد غیاث الدین خلجی بیٹھا ہوا تھا۔ چوتھی قطار میں سب سے پہلی نشست خالی تھی، اس سے اگلی نشست میں نائب حاجب ناصر الدین تمراج تھا۔ پہلی نشست جو خالی تھی شاید وہ امیر حاجب کے لیے تھی۔ ناصر الدین تمراج کے بعد سلطان شہاب الدین غوری کے سرکردہ ساتھیوں میں سے حسین محمد حسنی، سلیمان شیش، امیر داؤد، ملک محفوظ، اور آخر میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر 12 یا 14 سال کے درمیان ہوگی۔ نام اس کا ایبا جوکی تھا۔ مورخین نے اس لڑکے کا نام ایبا جوکی کے علاوہ اوریبا جوکی، ابا جوکی بھی لکھتے ہیں۔ سلطان شہاب الدین اس لڑکے کو اپنے فرزند اور اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتا تھا اور اکثر و بیشتر اسے اپنے ہی ساتھ رکھتا تھا۔ قصر کے اس کمرے میں بالکل خاموشی اور سکوت تھا، یہاں تک کہ اس کمرے میں پہلے ایک شخص داخل ہوا۔ وہ سلطان شہاب الدین کا امیر شکار تھا، اس کا نام ناصر الدین تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے شہاب الدین نے اسے نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تب کمرے میں سلطان شہاب الدین غوری کا حاجب اور چوبیدار محمد علی غازی داخل ہوا، اس کے ساتھ علی مردان اور غازی بیگ بھی تھے۔ حاجب محمد علی غازی نے علی مردان اور غازی بیگ دونوں کو سلطان شہاب الدین کے سامنے جا کھڑا کیا۔ سلطان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں سے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا، قریب بھی انہیں خالی نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب شہاب الدین نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے حاجب محمد علی غازی نے مجھے بتایا ہے کہ تم ہندوستان کے شہر ملتان سے میرے پاس آئے ہو۔ اس نے آنے کی یہ وجہ بتائی کہ تم کسی کے خلاف نالش اور شکایت رکھتے ہو۔ کس کے خلاف یہ تفصیل مجھے نہیں بتائی گئی۔ اب تم میں سے ایک اٹھے اور مجھے تفصیل بتائے، یہاں اپنے آنے کا مقصد بیان کرے اور یہ بھی کہے کہ تم دونوں مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ سلطان شہاب الدین کے خاموش ہونے پر غازی بیگ نے سلطان شہاب الدین غوری کی طرف آنے کی جو وجہ فضائل خان سے بیان کی تھی اس کی تفصیل کہہ دی تھی۔ غازی بیگ اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد جب اپنی نشست پر بیٹھ گیا تب قصر کے اس کمرے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس دوران سلطان شہاب الدین گہری سوچوں میں کھویا رہا، یہاں تک کہ اس نے علی مردان اور غازی بیگ کی طرف دیکھا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
پہلے تو میں تم دونوں کو اپنے سرزمینوں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد پہلا سوال میں تم سے یہ کرتا ہوں کہ اگر ملتان اور اس کے گرد و نواح میں کرامتیوں اور باطنیوں نے مسلمانوں کا اس قدر جینا حرام کر رکھا ہے تو تم لوگ اس کی شکایت لے کر لاہور میں غزنوی حکمران کے پاس کیوں نہیں گئے؟ سلطان شہاب الدین غوری کے اس سوال کے جواب میں اس بار علی مردان اٹھا اور کہنے لگا، سلطان محترم، لاہور کا غزنوی حکمران خسرو ملک اس قدر کمزور ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکتی ہوئی اس آگ کا نہ مقابلہ کر سکتا ہے نہ اس آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ میرا عزیز غازی بیگ بتا چکا ہے کہ ملتان کے کرامتیوں کے تعلقات نہر والا کے راجہ کے ساتھ بڑے گہرے ہیں۔ نہر والا کا راجہ ہر سال وہاں جاتا ہے اور وہاں ایک مندر میں وہ اپنا سالانہ میلہ مناتے ہیں۔ اس میلے میں یہ کرامتی اور باطنی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ سلطان محترم، بات دراصل یہ ہے کہ ملتان اور گرد و نواح میں ان کرامتیوں کے جاسوس بری طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ جو کوئی بھی ان کی شکایت کسی سے کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ سلطان محترم، ملتان سے دو بڑی شاہراہیں نکلتی ہیں۔ ایک ملتان جھنگ جینوٹ پنڈی بھٹیاں سے ہوتی ہوئی مشہور تاریخی شہر سہدرہ کی طرف چلی جاتی ہے جو دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ دوسری شاہراہ ملتان سے سیدھی بھیرا کی طرف آتی ہے اور وہاں سے عیسیٰ خلیل بنو سے ہوتی ہوئی آپ کے علاقوں کی طرف آتی ہے۔ ہم نے پہلے اس شاہراہ پر سفر نہیں کیا تھا جو ملتان سے سیدھی بھیرا کی طرف جاتی ہے۔ اس طرح ہم پر شک کیا جا سکتا ہے کہ بھیرا سے ہم ضرور مغرب کی سمت سفر کریں گے اور کسی سے کرامتیوں سے متعلق شکایت کریں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسی ہی شکایات سلطان محمود غزنوی کو کرامتیوں اور باطنیوں سے متعلق ملی تھیں، اور ایک بار محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ آور ہو کر ان لوگوں کو کچلا تھا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے زور پکڑ لیا ہے۔ سلطان محترم، ہم بڑے چھپتے چھپاتے آپ کی طرف آئے ہیں۔ ہم نے پہلے اس شاہراہ پر سفر کیا جو ملتان سے چینڈیوٹ پنڈی بھٹیاں سے ہوتی ہوئی سہدرہ جاتی ہیں۔ سہدرہ جانے کے لیے ہم نے بہانہ کیا تھا کہ ہم سہدرہ کے تاریخی مقامات دیکھنے جا رہے ہیں۔ سہدرہ میں قیام کرنے کے بعد ہم نے پھر اس شاہراہ پر سفر کیا جو سہدرہ سے بھیرا ہوتی ہوئی آپ کے علاقوں کی طرف آتی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد علی مردان خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ جواب میں شہاب الدین غوری تھوڑی دیر تک دھیرے دھیرے مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، اگر سلطان محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ آور ہو کر ان باطنی اور کرامتیوں کی بیع کنی کی تھی، اس کے بعد پھر یہ زور پکڑ گئے ہیں، تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ میں ان لوگوں پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات ضرور دلاؤں گا، لیکن ملتان پر حملہ آور ہونے سے پہلے میں اپنے شمالی علاقوں کی ایک مہم سے فارغ ہونا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد میں ملتان کا رخ کروں گا۔ تم دونوں فکر مند نہ ہونا، جس طرح اور جن شاہراہوں سے سفر کرتے ہوئے آئے ہو اسی راستے سے واپس جانا، کسی سے ذکر تک نہ کرنا کہ میں ملتان پر حملہ آور ہوں گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد میں اپنے لشکر کے ساتھ ملتان کا رخ کروں گا اور مسلمانوں کو اس آگ اور اس آتش سے نجات ضرور دلاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، ساتھ ہی ساتھ مسکراتا بھی رہا۔ شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر اس نے علی مردان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، علی مردان، تمہارے ساتھی غازی بیگ نے جو تفصیل مجھے کرامتیوں اور باطنیوں سے متعلق بتائی تھی، اس میں نہر والا کے راجہ کی راجکماری کا بھی ذکر کیا تھا، جس سے متعلق اس نے بتایا کہ وہ ابھی نو عمر ہے اور انتہا درجے کی خوبصورت اور پرکشش ہے، اور ایسی بہترین تیر انداز ہے کہ اپنے کانوں سے بالی اتار کر لکڑی میں لگاتی ہے اور چند گز کے فاصلے پر کھڑے ہو کر تیر عین بالی کے بیچ میں مارنے کی مہارت رکھتی ہے۔ شہاب الدین غوری جب خاموش ہوا تب علی مردان کہنے لگا، سلطان محترم، میرے ساتھی غازی بیگ نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ یہ واقعہ پہلی بار پچھلے سال اچ کے شہر میں ہوا تھا۔ جیسا کہ میرا ساتھی پہلے تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہے کہ اچ شہر میں ہندوؤں کا ایک بڑا قدیم اور کافی وسیع اور بڑا مندر ہے۔ وہاں ہر سال یہ میلہ لگاتے ہیں۔ نہر والا کا راجہ اپنے اہل خانے کے ساتھ ہر سال وہاں آتا ہے، لیکن پچھلے سال پہلی بار اپنی اس راجکماری کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ سلطان محترم، وہ راجکماری ابھی بالکل بچی ہے، اسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے بچپنے کے پہلے درجے میں ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں نہ اس جیسی کبھی کوئی حسین لڑکی دیکھی اور نہ ہی اپنی زندگی میں مردوں یا عورتوں میں سے کوئی ایسا اچھا تیر اندازی کا نشانہ رکھنے والا دیکھا۔ سلطان محترم، بڑے اہتمام کے ساتھ وہ اپنے کانوں سے سونے کی بالی اتار کر
لکڑی کی بلی میں لٹکاتی ہے اور چند گز پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب تیر چلاتی ہے تو تیر اس کی بالی کے وسط میں آ کر پیوست ہوتا ہے، اور یہ ایسا کمال ہے کہ ایسا کمال آج تک کوئی دکھا نہ سکا۔ ساتھ ہی جیسا کہ میرا ساتھی غازی بیگ بتا چکا ہے کہ راجہ نہر والا نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جس طرح اس کی راجکماری اپنے کانوں سے بالی اتار کر اور لٹکا کر چند گز پیچھے ہٹ کر تیر بالکل بالی کے وسط میں مارتی ہے، اگر ایسا ہی کوئی اور کر دکھائے اور راجکماری کی بالی میں تیر اتنے فاصلے پر ہی کھڑے ہو کر پیوست کر دے تو راجہ کا اعلان ہے کہ وہ راجکماری کو اس سے منسوب کر دے گا، اور جب راجکماری اپنے بچپنے سے نکل کر جوانی میں داخل ہوگی تو جس سے اس راجکماری کو منسوب کیا ہوگا راجکماری کو اس سے بیاہ دیا جائے گا۔ سلطان محترم، یہ اعلان نہر والا کے راجہ نے بھرے میلے میں کیا تھا۔ جب اس کی بیٹی راجکماری نے یہ کمال دکھایا تو راجکماری کو حاصل کرنے کے لیے وہاں کھڑے بڑے بڑے نوجوانوں نے اپنی تیر اندازی کے فن کو آزمایا، لیکن کوئی بھی شخص اپنے تیر کو راجکماری کی بالی کے بیچ میں پیوست نہ کر سکا۔ سلطان محترم، نہر والا کے راجہ کا یہ بھی اعلان ہے کہ اس مقابلے میں 15-16 سال سے بڑی عمر کا کوئی لڑکا حصہ بھی نہیں لے سکتا۔ علی مردان جب خاموش ہو کر بیٹھ گیا تب شہاب الدین تھوڑی دیر تک بڑی شفقت بڑی محبت میں ایبا جوکی نام کے اس لڑکے کی طرف دیکھتا رہا، پھر علی مردان اور غازی بیگ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں وہ سامنے جو قطار میں لڑکا بیٹھا ہے اس کی طرف غور سے دیکھو، نام اس کا ایبا جوکی ہے، میرے ہاں اس کی حیثیت ایک بیٹے کی سی ہے۔ سنو، نہر والا کے راجہ کی راجکماری اگر چند گز کے فاصلے پر کھڑی ہو کر اپنی بالی کے بیچ میں تیر پیوست کر سکتی ہے تو یہ جو لڑکا بیٹھا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے یہ ایسا عمدہ تیر انداز ہے کہ راجکماری کی بالی تو ایک طرف رہی، راجکماری جس کان کے سوراخ میں بالی پہنتی ہے یہ لڑکا اتنے ہی فاصلے پر کھڑا ہو کر راجکماری کے اس سوراخ میں سے بھی تیر پیوست کر سکتا ہے۔ علی مردان اور غازی بیگ دونوں بڑے شوق سے ایبا جوکی کی طرف دیکھنے لگے تھے، جسے زیادہ تر لوگ ایبا کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے۔ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ قصر کے اس کمرے میں ایک بار پھر سلطان شہاب الدین کی آواز گونج گئی تھی۔ ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا، میرے دونوں عزیزوں، تم لمبا سفر طے کر کے آئے ہو، چند دن یہاں قیام کر کے بالکل آرام کرو۔ جب تم دونوں یہاں سے روانہ ہونا چاہو گے تو میں اپنے قریبی ساتھیوں سے ناصر الدین تمران اور اس لڑکے ایبا کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ ملتان کے نواح تک تم چاروں اکٹھے سفر کرنا، ان دونوں کو اپنے ہاں نہ ٹھہرانا۔ ملتان کے نواح میں کسی سرائے میں ان کے قیام کا اہتمام کر دینا، جیسا کہ غازی بیگ نے انکشاف کیا ہے کہ اگلے سال کا ہندوؤں کا میلہ جو اچ میں منعقد کیا جاتا ہے وہ چند ہفتوں تک منعقد ہوگا۔ اب میں اس ناصر الدین تمران اور ایبا کے ذمے وہ کام لگاتا ہوں۔ اس سلسلے میں میں اب ناصر الدین تمران اور ایبا کے ذمے 2 کام لگاتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ ہندوؤں کے اس تہوار میں حصہ لیں گے، اور یہ لڑکا جسے تم میرا بیٹا کہہ سکتے ہو وہ نہر والا کے راجہ کی راجکماری سے تیر اندازی کا مقابلہ کرے گا۔ اتنا کہنے کے بعد شہاب الدین غوری رکا، پھر غازی بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، غازی بیگ، تم نے پوری تفصیل بھی بتا دی، گفتگو بھی ہو چکی، لیکن ابھی تک دونوں میں سے کسی نے بھی نہر والا کے راجہ کی راجکماری کا نام نہیں بتایا۔ اس پر غازی بیگ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سلطان محترم، نہر والا کے راجہ کا نام بھیم دیو ہے، اس کی رانی کا نام راج کنول ہے، اس کے بیٹے کا نام رام دیو ہے، اور راجکماری کا نام کمار دیوی ہے۔ غازی بیگ یہاں تک کہنے کے بعد چپ ہو گیا تو سلطان مسکراتے ہوئے پھر بول اٹھا، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ایبا نہر والا کے راجہ بھیم دیو کی راجکماری کمار دیوی سے اس تہوار میں تیر اندازی کا مقابلہ کرے گا۔ پھر وقت کی آنکھ اور دنیا کی بصارت دیکھے گی کہ تیر اندازی کے اس مقابلے میں ایبا کامیاب رہتا ہے یا بھیم دیو کی راجکماری کمار دیوی۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ابھی یہ نو عمر ہے، لیکن تیغ زنی میں بڑے بڑوں کو اپنے سامنے زیر کرنے کی صناعی اور ہنرمندی جانتا ہے۔ ان کے ذمے میں پہلا کام یہ بتا چکا ہوں کہ اچ میں ہونے والے تیر اندازی کے اس مقابلے میں حصہ لیں گے۔ ان کے ذمے دوسرا کام یہ لگا دوں گا کہ یہ ملتان اور گرد و نواح کے علاقوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں گے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، کس موسم میں ہمیں وہاں حملہ آور ہونا چاہیے، اور اگر ہم حملہ آور ہوتے ہیں تو آس پاس کون سی قوتیں ہیں جو قرامتیوں کی مدد کے لیے ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ جب تک ناصر الدین اور ایبا دونوں ملتان اور اچ کے علاوہ
ارد گرد کے علاقوں کا جائزہ لے کر واپس آئیں گے، اس وقت تک میں اپنی شمال کی مہموں سے فارغ ہو چکا ہوں گا۔ ان کے واپس آنے کے بعد جب پورے حالات تفصیل سے بتائیں گے، تب میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کروں گا اور ملتان پر حملہ آور ہوں گا۔ سلطان شہاب الدین غوری کا اصل نام محمد تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے معیز الدین کا لقب اختیار کیا، اس لیے حقیقی طور پر اس کا نام سلطان معیز الدین محمد غوری ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اسے ایام شہزادگی میں شہاب الدین کہہ کر پکارا جاتا تھا، لہٰذا تاریخ کے اوراق میں زیادہ تر یہ شہاب الدین غوری ہی کے نام سے مشہور تھا۔ شہاب الدین غوری پہلا مرد مجاہد ہے جس نے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے ارادے سے حملہ کیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کو علاقے فتح کرنے اور اپنی مملکت کو وسیع کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اس کام کے لیے جن جن خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اس میں موجود تھیں۔ وہ لشکر کی تنظیم و ترتیب دینے میں جواب نہیں رکھتا تھا، اپنے لشکر کو لڑانے اور رہنمائی کرنے کی ڈھنگ بھی جانتا تھا۔ شروع میں اس کی حکومت صرف چھوٹے سے علاقے پر تھی، لیکن اس نے اس چھوٹے سے علاقے کی حکومت پر قناعت کر کے بیٹھنا پسند نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہی وہ ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ دھن کا بڑا پکا تھا اور جب کوئی ارادہ کر لیتا تھا تو اسے پورا کر کے چھوڑتا تھا۔ وہ ناکامیوں سے گھبراتا نہ تھا۔ اس نے بڑے لائق غلام جمع کر رکھے تھے جو ملکی انتظام اور سپاہ گیری کی جدا جدا قابلیت رکھتے تھے۔ ان غلاموں کو وہ اولاد اور بیٹوں کی طرح عزیز رکھتا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ سلطان شہاب الدین غوری پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سلطان شہاب الدین کا کوئی فرزند نہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی مصاحب نے کہا کہ اگر اللہ آپ کو فرزند عطا فرماتا تو آپ کے بعد آپ کے تخت و تاج کا وارث بنتا۔ اس پر سلطان نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میرے غلام میرے بیٹے ہیں، یہی میرے بعد میری سلطنت کے وارث ہوں گے۔ اور اس نے جو کچھ کہا تھا صحیح نکلا کہ غلام ہی اس کے بعد وارث ہوئے اور اس کی سلطنت اس کے غلاموں میں تقسیم ہوئی۔ سلطان شہاب الدین غوری صحیح معنوں میں ہندوستان کی اسلامی سلطنت کا بانی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سپہ سالار کی حیثیت سے وہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس میں ایک خوبی ایسی تھی جو سلطان محمود غزنوی میں بھی نہیں تھی۔ وہ خوبی یہ تھی کہ شہاب الدین غوری جن علاقوں پر حملہ آور ہوتا انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر کے ان کا انتظام و انصرام اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا۔ اس کی یہی خوبی ہے جس کی بدولت اس نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیادیں مضبوط کر دیں۔ یہ بڑا مستقل مزاج، بردبار اور دور اندیش سلطان تھا۔ شکست کھا کر بھی ہمت نہ ہارتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی زندگی میں کئی معرکے سر کیے، بڑے بڑے سرکش، بڑے بڑے جابر راجوں اور حکمرانوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی، جبکہ سلطان شہاب الدین غوری کو ہندوستان کے معرکوں میں 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ ان 2 شکستوں کے باوجود اس کے پائی استقلال میں کوئی شکست یا کمزوری کے آثار نمودار نہ ہوئے۔ اس نے جو بھی علاقے فتح کیے وہاں مستقل طور پر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی۔ بہرحال کرامتیوں اور باطنیوں کے خلاف شکایات پر سلطان شہاب الدین غوری نے ملتان اور اچ پر حملہ آور ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ علی مردان اور غازی بیگ نے چند یوم تک تگین آباد میں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں سلطان کی تجویز کے مطابق سلطان کے 1 سالار ناصر الدین تمران اور ایبا نام کے لڑکے کو لے کر تگین آباد سے ملتان کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ملتان اور اچ پر حملہ آور ہونے سے پہلے اپنی جس شمال کی مہم کا ذکر کیا تھا وہ مرو کے حاکم سلطان شاہ خوارزمی کے خلاف تھی۔ اس وقت غوریوں کی صورتحال یہ تھی کہ غورستان پر سلطان شہاب الدین کا بڑا بھائی غیاث الدین حکمران تھا، جبکہ غزنی، تگین آباد اور آس پاس کے علاقوں پر شہاب الدین کی حکمرانی تھی۔ دونوں بھائی سلطان کہلاتے تھے۔ جب مرو کے حاکم سلطان شاہ نے اپنے علاقوں سے نکل کر غوریوں کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے اور ان کے علاقوں کو طاقت و تاراج کرنا شروع کر دیا، تب غیاث الدین اور شہاب الدین دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا۔ آخر دونوں سلطانوں نے ایک مشترکہ لشکر تیار کیا اور سلطان شاہ خوارزمی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ اس لشکر میں قطب الدین ایبک بھی شامل تھا جو اس وقت سلطان شہاب الدین غوری کا داروغہ استبل تھا۔ سلطان شاہ خوارزمی جو اس وقت مرو شہر میں مقیم تھا اور جس کے خلاف لڑنے کے لیے غیاث الدین اور شہاب الدین دونوں بھائی نکلے تھے،
اس سے متعلق تفصیل کچھ اس طرح ہی: سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور جلال الدین خوارزم شاہ جو منگولوں سے ٹکرائی تھی، ان کے آباء و اجداد میں سے ایک حکمران کا نام ارسلان تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام سلطان شاہ اور دوسرے کا نام تکش تھا۔ دونوں ارسلان کی 2 مختلف بیویوں میں سے تھی۔ تکش اپنے باپ کی طرف سے جن شہر کا حکمران تھا۔ جب ارسلان فوت ہو گیا تو سلطان شاہ کی والدہ ملکاب خاتون نے، جو اس وقت دربار میں موجود تھی اور دربار کے امراء پر اپنا دبدبہ رکھتی تھی، ان کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے بیٹے کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ بڑا بیٹا تکش تھا اور وہی تخت و تاج کا اصل حقدار تھا۔ اپنے بیٹے کو تخت نشین کرانے کے بعد ملکاب خاتون نے تکش کا خاتمہ کرنے کے لیے تدبیریں شروع کر دیں تاکہ اس کے اپنے بیٹے سلطان شاہ کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ اپنے انہی ارادوں کی تکمیل کے لیے ملکاب خاتون نے تکش کو اپنے پاس طلب کیا تاکہ اس پر قابو پا کر اس کا کام تمام کر دیا جائے اور سلطان شاہ اور اس کی اولاد ہمیشہ کے لیے تخت و تاج کی مالک بن جائے۔ لیکن تکش بڑا عقل مند تھا، اس نے ملکاب خاتون کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ تکش نے جب ملکاب خاتون کے پاس جانے سے انکار کر دیا تب اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تاکہ تکش پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تکش چونکہ خوارزم شاہی لشکر کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے خطا کے ترکوں سے اس سلسلے میں مدد مانگی کہ اگر وہ اپنے چھوٹے بھائی کے مقابلے میں اس کی مدد کریں تو وہ خطا کے ترکوں کو ایک مخصوص رقم خراج کے طور پر ادا کرتا رہے گا۔ جب تکش نے خطا کے ترکوں کو خراج کی ادائیگی کی شرط پر آمادہ کرنے کی استدعا کی، اس کی مدد کرنے کی استدعا کی، تب خطا کے ترکوں کے حکمران گور خان نے اپنے داماد کو ایک بھاری لشکر دے کر تکش کی مدد کے لیے بھیجا۔ ملکاب خاتون کو جب خبر ہوئی کہ اس کے سوتیلے بیٹے تکش نے خطا کے ترکوں سے مدد حاصل کر لی ہے، تب وہ لرز کام گئی تھی۔ وہ چونکہ تکش کے ساتھ ساتھ خطا کے ترکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا خوارزم کو اس نے چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کو لے کر وہ نیشا پور میں اپنے ایک جاننے والے کے پاس چلی گئی۔ یہ جاننے والا نیشا پور کا حکمران موید الدولہ تھا۔ ملکاب خاتون نے جب خوارزم کو خالی کر دیا تو تکش اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم میں داخل ہوا اور بادشاہ بن گیا۔ ملکاب خاتون کا تکش کے خلاف حرکت میں آنا ایک انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر دانشمندانہ اقدام تھا۔ اگر وہ تکش کے خلاف لشکر کشی میں اتنی جلدی نہ کرتی اور اسے اپنے ساتھ ملا کر رکھتی تو تکش کبھی بھی اس کے خلاف خطا کے ترکوں سے مدد حاصل نہ کرتا۔ بہرحال ملکاب خاتون اور اس کا بیٹا سلطان شاہ کوئی سال بھر نیشا پور کے حاکم موید الدولہ کے پاس بطور مہمان ٹھہرے رہے۔ اس دوران وہ برابر نیشا پور کے حاکم کو تکش کے خلاف لشکر کشی کرنے پر اکساتے رہی، لیکن اسے خوارزم شاہ اور خطا کے ترکوں کے گٹھ جوڑ کا علم تھا، نیز وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ تکش اور اس کے حلیفوں کے خلاف لڑنے کی سکت نہیں رکھتا، اس لیے وہ دونوں ماں بیٹے کو ٹالتا رہا۔ آخر انہوں نے اسے یہ کہہ کر اکسانا شروع کر دیا کہ چونکہ اہل خوارزم تکش سے بیزار ہیں اور اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اول تو مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور اگر مقابلہ ہوا بھی تو اس کی نوعیت بس تھوڑی دیر کی ہوگی اور تکش شکست کھا کر بھاگ جائے گا۔ نیشا پور کا حاکم موید الدولہ اس کی ان باتوں میں آ گیا اور ایک بھاری لشکر لے کر خوارزم پر اس نے چڑھائی کر دی۔ شاہ خوارزم تکش ان دونوں سیردی کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا جو خوارزم کے مرکزی شہر خوارزم سے لگ بھگ 60 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے نیشا پور کے حاکم کو اپنے لشکر کے ساتھ گزر کر خوارزم کی طرف جانا تھا۔ تکش کو جب اس کی آمد کا علم ہوا تو اس نے ایک نہایت دانشمندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے دریائے آمو کے بند میں شگاف ڈال دیا تاکہ دشمن کا لشکر آسانی سے خوارزم تک نہ پہنچ سکے۔ دریائے آمو کا بند ٹوٹنے سے چاروں طرف پانی پھیل گیا، نشیب و فراز پانی سے بھر گئی۔ نیشا پور کا حاکم بڑی بے خبری میں اپنا لشکر لیے چلا آ رہا تھا۔ قریب پہنچا تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ پانی کو عبور کر کے خوارزم کی طرف بڑھیں۔ خوارزم کا سلطان تکش بھی اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب نیشا پور کے لشکر کا وہ حصہ اس کے پاس سے گزرنے لگا جس کے اندر خود موید الدولہ تھا تو تکش اچانک اپنے گھات سے نکلا اور موید الدولہ اور اس کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑا۔ موید الدولہ کو بدترین شکست ہوئی
اور وہ گرفتار کر لیا گیا۔ جب اسے تخش کے سامنے پیش کیا گیا تو تخش نے اسے قتل کر دیا۔ اس موقع پر نیشاپور کی حاکم معید الدولہ کے ساتھ خود سلطان شاہ اور ملکہ خاتون بھی شامل تھی۔ سلطان شاہ تو کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن اس کی ماں پکڑ لی گئی اور وہ بھی قتل کر دی گئی۔ سلطان شاہ آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے معید الدولہ کے بیٹے طغان شاہ کو، جو اپنے باپ کا جانشین ہوا تھا، تخش سے انتقام لینے کے لیے ابھارا، لیکن طغان شاہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ جان گیا تھا کہ اگر اس نے تخش کے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اپنے باپ سے مختلف نہ ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان شاہ اس سے مایوس ہونے کے بعد غوریوں کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے بھائی تخش کے خلاف اس نے غوریوں سے امداد طلب کی۔ پھر غوریوں نے سلطان کی مناسب پذیرائی کی، کافی لشکر اور سامان جنگ دے کر اس کی پیٹھ ٹھونکی اور اسے تخش کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ خطا کے ترکوں کا خاقان گور خان مر گیا اور اس کی جگہ ترکوں کی حکمرانی گور خان کی لڑکی بنی، اور اس نے اپنے شوہر فونا کو اپنے لشکریوں کا سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا تھا۔ گور خان کے تخش کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن وہ جب مر گیا، اس کی بیٹی ترکوں کی خاقان بنی، تب اس کے اور تخش کے تعلقات خراب ہو گئے۔ دوسری طرف سلطان شاہ جب غوریوں سے امداد حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقوں کی طرف گیا اور اسے پتہ چلا کہ خطا کے ترکوں کی ملکہ کی اس کے بھائی تخش سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ فوراً وہ خطا کی ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے بھائی تخش کے خلاف اس سے مدد طلب کی۔ خطا کے ترکوں کی ملکہ فوراً اس پر تیار ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر فونا کو اس سلسلے میں سلطان کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ فونا اور سلطان شاہ دونوں اپنے متحدہ لشکر کو لے کر خوارزم کی طرف بڑھے۔ ان دونوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے جس جگہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا وہاں دریائے آمو کا بند قریب بھی تھا۔ اس بار پھر تخش نے بڑی دانشمندی سے کام لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ فونا اور اس کے بھائی سلطان شاہ کی لشکری اس بار پھر تخش نے بڑی دانشمندی سے کام لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ فونا اور اس کے بھائی سلطان شاہ کے لشکری رات کے وقت گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، تو اس نے ان پر شبخون نہیں مارا، بلکہ رات کے وقت اس نے دریائے آمو کا بند توڑ دیا۔ جب رات کی تاریکی میں پانی کی شائیں شائیں کی آواز پڑاؤ میں گہری نیند سوئے ہوئے لشکریوں کے کانوں میں پڑی تو ان کے اندر ایک افراتفری برپا ہو گئی۔ سب کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے۔ ہزاروں کے لشکر میں نفسا نفسی کا عالم برپا ہو گیا تھا۔ پانی جب ایک دم پڑاؤ میں داخل ہوا تب سینکڑوں لشکری پانی میں ڈوب کر مر گئے، اور جو بچ گئے ان کی حالت مرنے والوں سے بھی بدتر تھی۔ بڑی خرابی کے بعد فونا اور سلطان شاہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر جب خوارزم شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تخش کے لشکر کے علاوہ پورا خوارزم شہر فصیل پر چڑھا ہوا ہے اور مرنے مارنے کے لیے آمادہ تھا۔ اس سے فونا نے اندازہ لگا لیا کہ خوارزم کے لوگ سلطان شاہ کو نہیں بلکہ تخش کو پسند کرتے ہیں۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے ان حالات میں حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو اسے شکست ہوگی، بدنامی ہوگی، لہذا سلطان شاہ کا ساتھ چھوڑ کر وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس خطا چلا گیا۔ جب فونا نے بھی سلطان شاہ کا ساتھ چھوڑ دیا تب سلطان شاہ بڑا فکر مند ہوا۔ اس کے پاس سر چھپانے کی بھی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ حیران تھا کہ کدھر کا رخ کرے، چنانچہ اس نے ایک ارادہ کیا۔ اس نے سرخس شہر کا رخ کیا۔ سرخس شہر پر ان دنوں ایک شخص ملک دینار حکمران تھا۔ سلطان شاہ اس پر حملہ آور ہوا۔ ملک دینار اور اس کے ساتھیوں کے خلاف سلطان شاہ کی کئی جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں سلطان شاہ کامیاب رہا، اور سلطان شاہ نے سرخس کے علاوہ توش شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح اس فتح سے سلطان شاہ کی کسی قدر ہمت بندھی۔ اس لڑائی میں ملک دینار کی مدد طغان شاہ نے بھی کی تھی، جو نیشاپور کا حاکم تھا، اور اس لڑائی کے دوران طغان شاہ مارا گیا تھا اور نیشاپور کا حاکم اس کا بیٹا سنجر بن گیا۔ سنجر ایک کمزور حکمران تھا اور اس کی کمزوری سے سلطان شاہ نے فائدہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر وہ مرو شہر پر حملہ آور ہوا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس کے حوصلے ایسے بڑھے کہ وہ سبز شہر کی طرف بڑھا، وہاں بھی حملہ آور ہوا اور اس پر بھی قابض ہو گیا۔ دوسری طرف سلطان شاہ کا بڑا بھائی تخش آئے دن کی جنگوں سے تنگ آ چکا تھا، لہٰذا اس نے چند سرکردہ لوگوں کو سلطان شاہ کی طرف بھجوایا تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان صلح ہو جائے
اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک شاہی جشن کا بھی اہتمام کیا اور گرد و پیش کے تمام سلاطین اور عمرا کو اس جشن میں دعوت دی۔ سلطان شاہ اپنے بڑے بھائی تکش کی اس پیشکش پر خوش ہوا تھا۔ اپنی طرف سے اس نے اس جشن میں شامل ہونے کے لیے کچھ عمرا کو روانہ کیا۔ ساتھ ہی بڑے بھائی تکش کو خوش کرنے کے لیے اس کے پاس جو تکش کے قیدی تھے انہیں بھی رہا کر دیا گیا۔ اس طرح دونوں بھائیوں کے درمیان گہرے تعلقات کی راہ ہموار ہو گئی۔ اب سلطان شاہ نے مرو شہر میں قیام کر لیا تھا اور مرو شہر سے ہی نکل کر وہ اکثر و بیشتر غوریوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتا رہتا تھا، لوٹ مار کرتا اور تاخت و تاراج کرتا تھا اور غوریوں کے علاقوں میں دور تک گھستا چلا جاتا تھا۔ اس کی ان حرکات کو روکنے کے لیے ہی سلطان شہاب الدین غوری اور اس کا بڑا بھائی غیاث الدین اپنے لشکر کے ساتھ سلطان شاہ کی طرف بڑھی تھی۔ دریائے آمو کے قریب مرو شہر کے نواح میں مرغاب نام کے کھلے میدانوں میں اس وقت سلطان شاہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری اور اس کے بڑے بھائی غیاث الدین غوری نے بھی اپنے لشکروں کے ساتھ سلطان شاہ کے لشکروں کے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا۔ کچھ دن تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رکھے۔ اسی دوران سلطان شہاب الدین غوری کے استبل کا داروغہ قطب الدین ایبک ایک روز جب لشکر کے ایک حصے کے ساتھ لشکر میں شامل گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے لیے دریا کے کنارے گھاس کاٹنے گیا تو اس کی خبر سلطان شاہ کو ہو گئی۔ اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا اور اس طرف روانہ کیا جس طرف قطب الدین ایبک اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ گھاس کاٹنے میں مصروف تھا۔ سلطان شاہ کے لشکر کا وہ حصہ قطب الدین ایبک اور اس کے گھاس کاٹتے ساتھیوں پر بوند بوند پانی کو ترستے صحرا میں خارزار ازل کے صفاق لمحوں اور دل کے آئینوں کو ٹکڑے ٹکڑے شیشہ جنگ کو ریزہ ریزہ کر دینے والی بھڑکتے الاؤ کے شعلوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے قطب الدین ایبک نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ بھی شب کی بھید بھری خاموشی میں گرداب اجل کے رقص اہانت اور ذلت کی جولان گاہیں کھڑی کرتے غیظ و غضب کے اضطراب اور زیست کی تنابیں کاٹ دینے والے گرم ہواؤں کے تازیانوں کی طرح حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ کچھ دیر تک مرغاب کے ان میدانوں میں جو دریا کے کنارے تھے اور گھاس سے بھرپور تھی قطب الدین ایبک اور سلطان شاہ کے لشکریوں میں ہولناک جنگ ہوئی۔ حملہ آوروں کی تعداد چونکہ زیادہ تھی لہذا قطب الدین ایبک کی انتھک کوششوں کے باوجود وہ حملہ آوروں پر غالب نہ آ سکا اور حملہ آوروں نے قطب الدین ایبک کے بہت سے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد قطب الدین ایبک کو گرفتار کر لیا۔ قطب الدین بیچارہ غلام تھا، ابھی بچہ ہی تھا کہ کچھ بردہ فروش اسے ترکستان سے اٹھا کر نیشاپور لائے۔ ان بردہ فروشوں نے قطب الدین کو نیشاپور اور مضافات کے حاکم فخر الدین بن عبدالعزیز کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفی کی اولاد میں سے تھی۔ انہوں نے اپنے فرزندوں کے ساتھ قطب الدین ایبک کی دینی تعلیم کے علاوہ اس کی شہ سواری، تیر اندازی اور جنگی فنون میں خوب تربیت کی تھی۔ قطب الدین شروع سے بہادر اور نڈر تھا۔ فخر الدین بن عبدالعزیز کے ہاں پرورش پاتا رہا اور وہیں پر جوان ہوا۔ کہتے ہیں کہ جوان ہونے کے بعد وہ ایک بہترین تیغ زن اور صفات مردانگی سے بھرپور شمشیر زن ثابت ہوا۔ ہر کوئی اس کی بہادری، اس کی شجاعت کی تعریف کرتا تھا۔ قاضی فخر الدین بن عبدالعزیز کے ہاں ہی قطب الدین ایبک جوانی کو پہنچا۔ اس کی بدقسمتی کہ جب وہ اپنی بہتر زندگی کا آغاز کرنے والا تھا تو قاضی فخر الدین بن عبدالعزیز وفات پا گئے اور باپ کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے قطب الدین ایبک کو دوسرے تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ تاجر اسے سلطان شہاب الدین غوری کے پاس لے آیا۔ سلطان شہاب الدین اگرچہ قابل ستائش اور صاف اور برگزیدہ محاسن کا حامل تھا مگر ظاہری حسن و خوبی سے مروب تھا۔ اس کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اسی لیے اسے ایبک کہہ کر پکارتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین غوری اپنے لوگوں اور اپنے غلاموں کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی جشن برپا کرتے تھے۔ ایک جشن کے موقع پر سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے تمام غلاموں کو ڈھیروں سونا اور چاندی انعام میں دیا۔ قطب الدین ایبک کو کافی اشیاء انعام میں ملی۔ سلطان شہاب الدین کی مجلس سے باہر آ کر اسے جو سلطان سے ملا تھا سب کچھ غربا اور حقدار کارکنوں میں تقسیم کر دیا۔ دوسرے روز جب سلطان شہاب الدین کو اس کی اس فیاضی کی خبر ہوئی تو اس نے قطب الدین ایبک کو اپنی نوازش اور قرب کے لیے مخصوص کر لیا۔ اب قطب الدین ایبک اپنی فراست اور دلیری کی وجہ سے
سلطان شہاب الدین کی تختگاہ اور ایوانگاہ کے پاس رہنے لگا اور اسے اہم ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ پھر انتھک محنت سے وہ ترقی کرتا چلا گیا، روز بروز اس کا مرتبہ بلند ہوتا گیا اور سلطان کی حمایت کے ساتھ ساتھ وہ ترقی کرتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری کا داروغہ استبل بن گیا۔ جس وقت سلطان شاہ کے لشکریوں کے ہاتھوں قطب الدین ایبک گرفتار ہوا تھا، اس وقت وہ سلطان شہاب الدین کا داروغہ استبل ہی تھا۔ گھاس کاٹتے ہوئے وہ بیچارہ گرفتار ہو گیا تھا۔ قطب الدین ایبک کو گرفتار کرنے کے بعد جب سلطان شاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اپنے لشکر کی اس کامیابی پر سلطان شاہ بہت خوش ہوا، اور قطب الدین ایبک کی اس گرفتاری کے سلسلے میں مورخین کے دو گروہ ہیں۔ قطب الدین ایبک کو گرفتار کرنے کے بعد جب سلطان شاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اپنے لشکر کی اس کامیابی پر سلطان شاہ بہت خوش ہوا۔ قطب الدین ایبک کی اس گرفتاری کے سلسلے میں مورخین کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ سلطان شاہ نے قطب الدین ایبک کو لوہے کے ایک پنجرے میں بند کر دیا تھا، اس لیے کہ اسے خبر ہو گئی تھی کہ یہ شخص سلطان شہاب الدین غوری کا داروغہ استبل ہے۔ دوسرے مورخ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں لوہے کا ایک بھاری تختہ باندھ دیا گیا تھا تاکہ وہ بھاگنے نہ پائے۔ بہرحال اپنے پہلے حملے میں سلطان شہاب الدین اور غیاث الدین کے مقابلے میں ایک طرح کا کامیاب ہی رہا تھا۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ سلطان شاہ خوارزمی خوش ہو کر کہ گزشتہ دن کے حملے میں اس کے لشکری کامیاب رہے تھے اور شہاب الدین غوری کے داروغہ استبل قطب الدین ایبک کو گرفتار کر لیا تھا، اس بنا پر اس کے اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف سلطان شہاب الدین اور اس کا بھائی غیاث الدین غوری دونوں ہی سلطان شاہ سے گزشتہ حادثے کا انتقام لینے پر تل گئے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں لشکریوں کے درمیان جنگ کے طبل بجتے رہے، کرنوں کی آوازیں دلوں کو گرماتی رہیں۔ اس کے بعد سلطان شاہ نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا، پھر غیاث الدین غوری اور سلطان شہاب الدین کے لشکر پر سکون دھاروں میں ہلچل اور بغاوت برپا کر دینے والی آہوں کی طوفان خیزیوں، برد خوابوں کو گرم سرابوں میں تبدیل کر دینے والی موت کے رقصاں بگولوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ سلطان غیاث الدین غوری اور شہاب الدین غوری نے جوابی کارروائی کی اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ سلطان شاہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے پر زندگی کے سفیر موت کی تاریکیوں میں ڈوبنے لگے تھی۔ اجالوں کے ضمیر ظلمتوں کے سحر میں گم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بڑے بڑے کڑیل بڑے بڑے سرکش موت کا لقمہ بننے لگے تھے۔ مرغاب کے میدان انسانی خون سے اپنی پیاس بجھانے لگے تھے۔ دریائے آمو کے قریب اور مرو شہر کے نواح میں وقت کی آنکھ نے انسان ہی کو نہیں انسانیت کو بھی ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوتے دیکھا۔ کچھ دیر تک سلطان شاہ نے جم کر مقابلہ کیا، پھر اس کے لشکریوں کی حالت پتلی ہونا شروع ہو گئی۔ غیاث الدین غوری اور شہاب الدین غوری کے لشکری بڑی تیزی سے اس کے لشکر میں گھس کر موت کا کھیل کھیلنے لگے تھے۔ بڑی تیزی سے اس کے لشکر کی تعداد کم کرنے لگے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان شاہ لرز گیا تھا۔ آخر جب اس نے اندازہ لگایا کہ اگر جنگ مزید جاری رہی تو غیاث الدین اور شہاب الدین کے ہاتھوں اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اپنے لشکر کو بچانے اور اپنے آپ کو مکمل تباہی کے حوالے کرنے سے پہلے اس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور مرو شہر کی طرف بھاگ گیا۔ بھاگتے ہوئے سلطان شاہ اپنی ہر شے پڑاؤ میں ہی چھوڑ گیا تھا۔ کچھ دور تک غیاث الدین اور شہاب الدین غوری دونوں بھائیوں نے سلطان شاہ کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ وہ مرو شہر میں جا کر محصور ہو گیا۔ سلطان شاہ چونکہ اب پڑاؤ کی ہر چیز چھوڑ کر بھاگا تھا، پڑاؤ کے اندر قطب الدین ایبک بھی موجود تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ زندہ دل نوجوان قطب الدین ایبک کو اونٹ پر بٹھا کر سلطان غیاث الدین غوری اور شہاب الدین غوری کے سامنے لائے اور اونٹ کو بٹھایا گیا۔ قطب الدین کے پاؤں میں جو لوہے کا بھاری تختہ بندھا ہوا تھا اسے کھول دیا گیا۔ اس کا بہترین استقبال کرتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری نے اس کے گلے میں موتیوں کے ہار ڈال دیے تھے۔ سلطان غیاث الدین غوری اور شہاب الدین غوری کے ہاتھوں سلطان شاہ خوارزمی کی یہ بدترین شکست تھی۔ شہاب الدین اور غیاث الدین دونوں بھائی سلطان شاہ کے علاقوں پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک حکمران تھا، لہٰذا اس کی عزت اس کے احترام کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ وہ چونکہ بار بار غوریوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر ان کے لیے نقصان کا باعث بنتا تھا، لہٰذا دونوں بھائی اسے صرف سبق سکھانا چاہتے تھے تاکہ آنے والے دور میں غوریوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا ترک کر دے۔
مرغاب کے میدانوں میں سلطان شاہ کو شکست دینے کے بعد چند روز تک غیاث الدین اور شہاب الدین نے وہیں پڑاؤ کیے رکھا۔ اس دوران سلطان شاہ مرو شہر کے اندر محصور رہا۔ پھر غیاث الدین اور شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ لوٹے۔ بڑا بھائی غیاث الدین غور کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ شہاب الدین غوری اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ غزنی شہر کی طرف چلا گیا تھا۔